السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے قرآن کی سب سے پہلی اور سب سے خوبصورت سورہ الفاتحہ کے بارے میں۔ یہ وہی سورہ ہے جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس چھوٹی سی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن کا پیغام سمایا ہے؟ آج ہم سمجھیں گے اس سورہ کا اصل مطلب، اس کا پیغام اور کیوں یہ قرآن کا دل کہلاتی ہے۔ سورہ الفاتحہ قرآن کی پہلی سورہ ہے اور پورے قرآن کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ اس سورہ کو الکتاب یعنی قرآن کی بنیاد کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں پورے قرآن کا پیغام ایک چھوٹی سی دعا میں سمایا ہوا ہے۔ یہ سورہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، جس سے یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ بن جاتی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سکھاتا ہے کہ کیسے اس سے بات کرنی ہے، کیسے اس کی تعریف کرنی ہے اور کیسے اس سے سیدھا راستہ مانگنا ہے۔ یہ سورہ ایک روحانی مکالمہ ہے، بندے اور اللہ کے درمیان ایک دل سے دل کی گفتگو۔ سورہ کی شروعات ہوتی ہے اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مطلب اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحیم ہے، یعنی ہر کام کی شروعات اللہ کے نام سے کرنی چاہیے، کیونکہ برکت اور کامیابی وہی دیتا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا رب ہے، یعنی دنیا کی ہر نعمت، ہر سکون، ہر جیون اللہ کا تحفہ ہے۔ وہ سب کچھ پال رہا ہے، انسان، جانور، فرشتے، سب۔ پھر دوبارہ اللہ اپنے رحم کو یاد دلاتا ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحیم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چاہے انسان کتنا بھی گنہگار ہو، اگر وہ چاہے سچے دل سے لوٹ آئے تو اللہ ہمیشہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی بے پناہ ہے کہ ہر دل تک محسوس ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، یعنی ایک دن آئے گا جب سب انسان اپنے اعمال کا حساب دیں گے، نہ کوئی جھوٹ چلے گا، نہ کوئی سفارش، صرف اللہ کا عدل انصاف ہوگا۔ یہ آیت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہو اس کا حساب دینا پڑے گا، اس لیے سچائی اور ایمانداری سے زندگی گزارو۔ پھر بندہ اپنے رب سے وعدہ کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یعنی ہم کسی اور کے آگے نہیں جھکتے، نہ کسی سے امید رکھتے ہیں، مدد صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ آیت ایک مومن کے ایمان کا مرکز ہے۔ پھر بندہ اپنے رب سے سب سے بڑی دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی وہ راستہ جہاں سچائی، ایمان اور اللہ کی رضا ہے۔ ہر مسلمان کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ اللہ اسے صحیح راستے پر چلائے۔ اور آخر میں بندہ یہ کہہ کر دعا پوری کرتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا فضل کیا، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غصہ ہوا، اور نہ بھٹکے ہوئے لوگوں کا، یعنی ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جنہوں نے سچ کو اپنایا، جیسے انبیاء، صدیقین اور صالحین، اور ہمیں ان لوگوں سے بچائیے جنہوں نے حق کو چھپایا یا غلط راستے پر چلے گئے۔ اور پھر سورہ آمین پر ختم ہوتی ہے، یعنی یا اللہ میری یہ دعا قبول فرما۔
سورہ الفاتحہ ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ ہر چیز کا رب ہے اور ہر شکر اسی کے لیے ہے۔ عبادت اور مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ہمیں دنیا کی گمراہیوں سے بچ کر اللہ کے پسندیدہ راستے پر چلنا چاہیے۔ یہ سورہ انسان کے دل کو سکون دیتی ہے اور اسے اللہ کے قریب لاتی ہے۔ ہر دفعہ جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو اللہ اور بندے کے درمیان ایک نیا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، رحمت، شکریہ اور ہدایت کا رشتہ۔ آگے ہم جانیں گے سورہ البقرہ کے بارے میں، جو قرآن کی سب سے لمبی اور بے حد گہری سورت ہے۔ اس میں انسان کی ہدایت، ایمان اور زندگی کے تمام پہلو سمائے ہوئے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی روحانی معلومات ملتی رہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔